السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ٹی وی اور میں ہوں عبدالرزاق بلوچ۔ آج ہم نے اپنے ساتھ جس شخصیت کو بلوچ تاریخ کو پیش کرنے کے لیے مدعو کیا ہوا ہے، ان کا تعلق بہاولپور سے ہے۔ رائل آف تمن فیملی، سردار احمد مجتبیٰ خان رند صاحب آج ہمیں بتائیں گے کہ بنو عباس اور بلوچوں کے آپس میں کیا تعلقات ہیں، اور جب بلوچ بنو عباس کے ساتھ وہاں سے نکلے تو کہاں پر آباد ہوئے، اور اس کے بعد جو ریاست بہاولپور ہے ان کے نوابوں کے ساتھ بلوچوں کا کیا تعلق ہے، کیونکہ سردار احمد مجتبیٰ خان صاحب جو نواب آف بہاولپور ہیں ان کے نواسے بھی ہیں۔ تو آئیے سردار احمد مجتبیٰ سے بلوچ تاریخ کے حوالے سے اور مختلف قبائل کے حوالے سے جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اپنا علاقہ مکران ان سے خالی کرایا، مکران کو فتح کیا، تو وہاں ہم نے 250-300 سال وہاں حکومت کی۔ اس کے بعد پھر ہم میری کلات کو آہستہ آہستہ ہم نیچے کی طرف اترتے آئے۔ جب ہم سیستان، ایک سیستان ایران میں ہے، بلوچوں کا صوبہ سیستان، جسے ایرانی بلوچستان بھی کہا جاتا ہے، ہماری سائڈ پہ جو علاقہ ہے جس کو آپ ابھی سبی کہتے ہیں، جبکہ اس کا پرانا نام سبی تھا، اور یہ پورا علاقہ سیوستان کا کہلاتا تھا۔ ایران والا سیستان ہے، یہ سیوستان۔ تو اس میں اس وقت موجودہ جامشورو، دادو، حیدرآباد، سکھر، تو یہ علاقے شامل تھے۔ یہ ہندو راجہ تھا سیوستان کا، یہ کافی طاقت رکھتا تھا، اس کی فوج کافی تھی۔ تو جب یہاں ہم پہنچے، جب سیوستان کا ہم نے محاصرہ کیا، تو سیوستان کے راجہ نے کہا کہ میں ان عرب یہ قبائل جو آئے ہیں، یہ چند قبائل ہیں، یہ باہر سے ہیں، تو میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا، میری فوجیں زیادہ ہیں اور میں ان کو سلنڈر نہیں کروں گا، میں ان کی اپنی جو بادشاہت ہے، اپنی جو سلطنت ہے، میں ان کے حوالے نہیں کروں گا، میں ان سے لڑائی کروں گا۔ تو اس کے مشیروں وزیروں نے راجہ کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے وہ تعداد میں کم ہیں، لیکن آپ ایک دفعہ ان کو دیکھ لو جن سے ہماری جنگ ہوگی، پھر آپ فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے ہم لڑیں گے۔ تو راجہ نہ مانا، اس نے کہا کہ نہیں، بس میری فوج زیادہ ہے اور میں ان کو شکست دوں گا، میں اپنا علاقہ ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو جب مشیروں نے، وزیروں نے اسے بہت مجبور کیا، تو خیر اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے دکھاؤ کہ کن سے میری جنگ ہے، کن سے ہم لڑیں گے۔ تو جب اس کو ساتھ لے کے گئے، رات کے کسی پہر، صبح انہوں نے پہاڑ کی اور سے دکھایا کہ یہ سامنے جو خیمے لگے ہوئے ہیں، یہ سامنے جو کیمپنگ ہوئی ہے، تو یہ ہیں وہ جن کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی۔ تو جب وہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندو بیسیکلی ایک بزدل قوم ہے، تو ہندو نے، اس نے جب راجہ نے دیکھا تو وہ دہل گیا، وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ ان سے میری جنگ ہوگی، یہ لوگ ہیں وہ۔ تو اس وقت صبح کا ٹائم ہو رہا تھا اور تمام بلوچوں نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے اور ان میں تیل وغیرہ لگا کے اور اپنے بالوں کو پاؤں کے انگوٹھوں میں لپیٹ کے باندھ کے، تو اس کی مہندیاں کر رہے تھے اور مونچھوں کو، داڑھیوں کو تیل لگا رہے تھے، سر پہ بڑی بڑی دستاریں رکھی ہوئی تھیں۔ تو وہ ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہیں، یہ تو میں تو ان سے نہیں لڑتا۔ اور پھر مشیروں وزیروں کو کہنے لگا کہ کوئی ایسا اپنا مجھے تجویز دو کہ میری سلطنت بھی بچ جائے اور ان سے جنگ بھی نہ ہو اور ان کی ہم اطاعت بھی نہ کریں۔ تو مشیروں وزیروں نے کہا کہ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو مسلمان کر کے ان کے امیر کے نکاح میں دے دیں۔ تو اسے، راجہ کو یہ تجویز پسند آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، ان کے جب ابھی وکیل آئیں گے تو آپ ان سے بات کرو۔
تو پہلے یہ ہوتا تھا کیونکہ اسلحہ نہیں ہوتا تھا، اسلحہ ہمارا جو ہوتا تھا تیر کمان ہوتے تھے، تلواریں ہوتی تھیں، تو نیزے بھالے ہوتے تھے، تو یہی ہمارا اسلحہ ہوتا تھا اس وقت۔ تو وہ جب وکیل آئے انہوں نے کہا کہ ہاں جی اطاعت کرتے ہو یا جنگ کرنی ہے، تو مشیروں نے وزیروں نے کہا کہ جی ہماری ایک تجویز ہے، اگر آپ یہ شرط مان لیں تو ہم اپنا راجہ اپنی بیٹی دیتا ہے مسلمان کر کے، آپ اپنے امیر کے نکاح میں دے دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے بات کی تو اس وقت امیر ابن قاہر وہ 16-17 سال کا جوان تھا، اور اس سے بات کی گئی، اسے کہا گیا، جس نے بعد میں قاہر بیلا، لس بیلے کا پرانا نام قاہر بیلا تھا، جس کو امیر ابن قاہر نے اس کی بنیاد رکھی، اس کو شہر کو آباد کیا۔ تو یہ وہ ہے جو سلطان احمد ثانی جس کو میر جلال خان اپنے ساتھ لے کے آیا تھا اپنی حفاظت میں، مرشد جو تھا ان کا، اور جتنے عرب قبائل جو یہاں سے پہلے سے موجود تھے محمد بن قاسم کے وقت سے، وہ بھی انہوں نے بھی آ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل گئے تھے، ہم عرب کے ساتھ اسی طرح ہماری قوت بڑھتی رہی۔ تو خیر وہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا امیر ابن قاہر کے ساتھ۔ تو اسی طرح اس نے بیٹی کو جہیز میں اپنا آدھی سلطنت سیوستان کی دے دی، جس سے کچھ عرصے کے بعد وہ خود بھی فوت ہو گیا۔ تو اس طرح ہمارا یہ سیوستان کا علاقہ، یہ جتنا بھی سبی سے لے کے حیدرآباد، ٹھٹھا، لاتی ہے، یہ سارا علاقہ ہمارے قبضے میں آ گیا۔ وقت گزرتا رہا، سردار بھی تبدیل ہوتے رہے، میر شیخ اس کے بعد پھر اسی طرح جب 1500 کچھ میں جب یہ اپنا چاکر کی پیدائش ہوئی، پھر وہ بنا، اس قبیلے کا سردار ہوا۔ تو اس وقت تک ہمارا یہ کافی علاقہ، یہ ڈھاڈر کا، سوی کا، یہ جہاں پہ اب جھال مگسی کا علاقہ، یہ سارا ہمارے قبضے میں آ چکا تھا۔ ہم پھر نیچے کی طرف اترنا شروع ہو گئے۔ تو اسی دوران کچھ باتوں پہ میر گہرام اور چاکر کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، جس پہ مرشد جو تھے، جو